شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں شیمپو کو کیمیکل سے پاک کیسے کریں، کیمیکل کا اثر کم کیسے کریں، اور اس میں توانائی اور وٹامن اور کیلشیم اور فائدے اور کمالات اور اس کی خوبیاں شیمپو کی کیسے پیدا کریں، اور ایسی چیز جو کہ ہمارے سر پہ لگے اور فائدہ دے تو ہم اس کو کیا کریں گے، تو کیا لگائیں گے، کیا شیمپو میں ڈالیں گے جس سے شیمپو کے کیمیکل کے اثرات ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، اور کمالات کا مظاہرہ ہزاروں % زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں چلتے ہیں کہ سب سے پہلے فریش جوس کی طرف، کہ فریش جوس میں سیب کا جوس نکال کر اگر شیمپو میں آپ 25% شیمپو میں ڈال کر آپ جب عمل کریں گے تو آپ کا شیمپو جو ہے وہ آئرن شیمپو بن جائے گا، اور اس میں وٹامن ڈی اور لوہا اور کالا پن اس میں شامل ہو جائے گا، جس سے آپ کا شیمپو میڈیکیٹڈ ٹائپ ہو جائے گا اور وٹامن ڈی بن جائے گا۔ یعنی 3 چمچ اگر شیمپو ہے اور 1 چمچ آپ نے جو ہے سیب کا جوس فریش جو آپ نکالیں تو اس میں آپ شفٹ کریں گے شیمپو میں، تو آپ کا شیمپو جو ہے وہ بالوں کی سیاہی کے لیے، بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے، بالوں کو اگانے کے لیے، خشکی سکری کے لیے، غرض ہے کہ سکن کی توانائی کے لیے بہت ہی مفید شیمپو بن جائے گا۔ یعنی آپ نے 75% شیمپو لینا ہے اور 25% آپ نے سیب کا جوس حاصل کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے، اور آپ نے جب بھی غسل کرنا ہے تو ایک غسل میں 3 بار آپ نے اچھی طرح انگلیوں سے ملنا ہے اور دھو دینا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں بالوں میں کا مالا مال اور بالوں کی سیاہی، بالوں کا کھردرا پن، اور بالوں میں بہت ہی زبردست یعنی کھردرا پن ختم ہو جائے گا اور سیاہی جو ہے وہ آ جائے گی، اور بالوں کا بڑھنے کا عمل تیز ہو جائے گا، اور بال جو ہیں وہ موٹے گھنے اور زبردست قسم کے اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آملے کا جوس اگر آپ 25% شیمپو میں شامل کر لیں گے، شیمپو 75% اور 25% آملے کا جوس آپ نکال کر فریش جوس ہو، اور وہ نکال کر آپ جب شیمپو میں شفٹ کر کے ایک غسل میں 3 بار آپ دھوئیں گے تو بال آپ کے بڑے باکمال ہو جائیں گے، اور آملہ بالوں کے لیے بہت ہی مفید پایا گیا ہے، اور اس کی ٹھنڈک سے دماغی کمزوری بھی دور ہوتی ہے، اور اس کے بالوں کو سیاہی اور بالوں کا بے رونقی ختم ہو جاتی ہے، اور سیاہی جو ہے وہ زبردست انداز میں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور سفیدی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سر کی تمام بیماریوں کا آملے میں جو ہے وہ شفا پائی جاتی ہے۔ اس لیے آملے کا جوس صدیوں سے بالوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی اگر بالوں کو چاہیے تو آپ نے موسمی، مالٹا، سنترا میں جانا ہے، اور وہی 75% شیمپو یعنی 3 چمچ شیمپو، 1 چمچ جو ہے وہ موسمی، سنترا یا مالٹے کا آپ نے جوس لینا ہے اور اس میں شفٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس سے سر کے دانے، سر کی خشکی، بالوں کا گرنا اور جوئیں اور ایسے تمام معاملات جو سر کی بیماریوں کے ہوتے ہیں اور بال اگانے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ آپ کو یہ زبردست انداز میں صفائی کا نام بڑا زبردست حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وٹامن سی ہے جو زخموں کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس میں ایسے کمالات اور ایسا ایسڈ پایا جاتا ہے جس سے جلد نیٹ اینڈ کلین اور صاف بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وٹامن ای اگر بالوں میں آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ نے گاجر کا جوس فریش حاصل کرنا ہے، اور وہی عمل 75% شیمپو اور 25% جو ہے گاجر کا جوس آپ نے شامل کرنا ہے، اور پھر وہی عمل ایک غسل میں 3 بار آپ نے لگانا ہے، تو بالوں کا جو بڑھنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جائے گا، بالوں کا رکھا پن ختم ہو جائے گا، بالوں سے، سر سے خشکی، سکری اور دانے اور جو فنگس وہ آپ کی جو ہے کوسوں دور ہو جائے گی، اور آپ کے بال بڑے شائن ہوں گے، بونس ہوں گے، گلو ہوں گے، کیونکہ اس کو وٹامن ای بالوں کو مل گیا ہے۔ اسی طرح خون بنانے کی مشین کا جوس حاصل کرنا ہے تو آپ نے
चुकंदर लेना है और चुकंदर का जूस आपने निकाल कर फिर वही अमल 75% शैम्पू और 25% चुकंदर का जो है वो जूस उसमें शामिल करना है, जिससे आपके बालों का जो है स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, रंग इनमें शाइन आ जाएगा और सुर्खी इनके बालों में आपके नुमाया होना शुरू हो जाएगी और आपके बालों में ज़िंदगी आ जाएगी, बालों में आपके बढ़ने का अमल और ज़बरदस्त अंदाज में जो है हर वो प्रॉब्लम जो सर की होती है, बालों की होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें खून बनाने की मशीन चुकंदर का जूस आपने यानी कि 1 चम्मच और 3 चम्मच शैम्पू शामिल करके एक गुसल में 3 बार आप लगाकर धोएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह अगर शैम्पू में आपने बहुत ही ठंडक शामिल करनी है और आपके सर पे बहुत गर्मी होती है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और आपके सर से आग निकलती है, तपिश होती है, तो आपने कद्दू का जूस जो है वो घर पे फ्रेश जूस आपने निकालना है और फिर वही अमल 25% आपने जूस लेना है, 75% शैम्पू में आपने इसको शिफ्ट कर देना है और फिर आपने वही अमल एक गुसल में 3 बार आपने इसको लगाया धो दिया, लगाया धो दिया, लगाया धो दिया, तो इससे आपके सर की और दिमागी जो मसाइल हैं, थकन के, ठंडक के, नींद ना आने के, वो शैम्पू के सर धोने से ही आपको काफ़ी कुछ अच्छापन और हल्कापन महसूस होगा। इसी तरह आप तरबूज जो ठंडक में बड़ा कमाल रखता है और इसमें बड़े विटामिन होते हैं, इसमें बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ऐसी ग़िज़ाइयत है बालों के लिए और ये इसमें ठंडक भी है और इसमें भी वही मसला आपने करना है कि 3 हिस्से शैम्पू और 1 हिस्सा जो है तरबूज का जूस लेना है और इसको आपने एक गुसल में 3 बार आपने करना है। जब आप गर्मी में नहाएंगे तो आपने 3 चम्मच शैम्पू और 1 चम्मच तरबूज का रस आपने शामिल करके शैम्पू में शामिल करेंगे तो आपका सर जो है वो ठंडक में आ जाएगा और गर्मी इससे भाग जाएगी, जिससे बाल गिरने का अमल जो कि मैदे की तेज़ाबियत या गर्मी की वजह से होता है या जागने की वजह से होता है, तो वो अमल आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप विटामिन सी एक और फल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है चकोतरा, और इसमें भी आपको बहुत क्लिनजिंग मिलेगी, सर की सफाई, बालों की सफाई, बालों के बढ़ाने के लिए ये भी बड़ा ही नायाब एक ज़बरदस्त किस्म का टॉनिक है। और इसको आपने 3 हिस्से शैम्पू, 75% शैम्पू और 25% आपने चकोतरे का जूस लेना है और उसको मिक्स करके एक गुसल में 3 बार आपने इसको लगाकर धोना है। तो फिर इसमें आपकी हर वो प्रॉब्लम जो पहले भी बयान की है बालों के लिए और सर की स्किन के लिए बहुत ही नायाब है। शर्त ये है माल्टा हो या लीमू हो या चकोतरा हो, इनका जूस आँखों में नहीं डलना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और एसिड होता है जो आँखों के लिए मुफीद नहीं होता। आँखों के अंदर आपने ये शैम्पू नहीं जाने देना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर आँखों में ये आपने चकोतरा या लेमन या आपने जो है ऐसे खट्टी चीज़ों का माल्टे मौसमी का जूस अगर आँखों में डल गया तो वो प्रॉब्लम करेगा, आपने उससे आंखें बचानी है। ये खुसूसी तौर पे आपको हदायत की जा रही है। इसी तरह अगर हम चलेंगे खीरे की तरफ, तो खीरे में बड़ा पानी होता है और बड़ी ग़िज़ाइयत होती है, बड़े विटामिन होते हैं। तो आपने 3 हिस्से शैम्पू, 75% शैम्पू और 25% आपने खीरे का पानी जूस निकाल कर आपने उसमें शैम्पू में शामिल करना है, जिससे आपके जो है बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे और बाल उगाने का, बालों को बढ़ाने का, बालों को बड़ा करने का, बालों को मोटा करने का, बालों में बाउंस करने का और गर्ज़े के हर वो अच्छाई जो बालों के लिए हासिल होती है वो खीरे के जूस से आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अनार, एक अनार 100 बीमार की कहावत है, और अगर अनार का जूस आप फ्रेश निकालते हैं और ख़ुसूसी तौर पे सफ़ेद दानों वाला, तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, लाल भी चल जाएगा। और 3 हिस्से शैम्पू और 1 हिस्सा जो है वो अनार का जूस आपने, फ्रेश जूस आपने हासिल करना है और उसको आपने शैम्पू में शामिल करके यानी कि
3 چمچ شیمپو اور 1 چمچ جو ہے انار کا جوس آپ نے شامل کر کے ایک غسل میں 3 بار اگر آپ دھوئیں گے تو آپ کے بالوں کے پسینہ جو آتا ہے زیادہ، یا سر پہ دانے ہو جاتے ہیں، یا سر کے زخم ہو جاتے ہیں، یا سر پہ خشکی ہو جاتی ہے، یا بالوں میں تیل جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو آپ کو انار کا جوس جو آپ نے شیمپو میں شامل کیا ہے اس سے آپ کی ایک تو سیاہی بحال ہوگی، اور اس سے یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں اس سے یہ درست ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے پھلوں کے جوس کو آج شیمپو میں شفٹ کرنے کا جو آپ نے عمل سیکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے شیمپو کو بہت بڑھیا قسم کا گھر پر ہی بنا لیں گے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے گرمی میں آئل فری شیمپو میں یہ چیزیں شفٹ کرنی ہے، اور سردی میں آپ نے چکنے شیمپو یعنی جس میں گلیسرین وغیرہ ہو، جو چکنے ہوں، جیسا کہ ڈو ہوتا ہے، پینٹین ہوتا ہے، سنسلک ہوتا ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں آپ نے لائف بوائے اور ہیڈ اینڈ شولڈر، اور اسی طرح آپ نے بایو آملہ، یعنی کہ اس طرح کے آپ نے شیمپو لینے ہیں یا میڈیکیٹڈ کہ جن میں آئل نہ ہو گرمیوں میں، اور سردیوں میں آئل والے شیمپو آپ نے استعمال کرنے ہیں تاکہ سردیوں میں جو روکھا پن اور خشکی اور بھیدا پن ہوتا ہے وہ آپ کو میسر نہ آئے، اور اسی طرح گرمیوں میں جو آئل اور پسینے سے آپ کا سر گیلا رہتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، بال بہت گرتے ہیں، ایچنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو آئل فری شیمپو جب آپ شامل کریں گے اس میں تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔